بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت سے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ حکومت ہی کیا جو فیصلے نہیں لے سکتی، وہ سیاستدان، وہ حکمران کیا ہوگا کہ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے چیلنج سے کیسے نمٹنا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ سائڈ پر ہو جائیں۔ اب دوسری طرف فوج کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، ڈی جی ISPR کی طرف سے الیکشن جلد کروانے کے حوالے سے فوج کی طرف سے بھی بیان آیا ہے۔ ان کا کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اب چونکہ حالات سنبھل نہیں رہے تو حل صرف جلد الیکشن نظر آ رہا ہے، کون کروائے گا، کس کی ذمہ داری ہے اور فوج کیا کہہ رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ، ان کا اپنا باقاعدہ پہلا دورہ وہ ہو رہا ہے امریکہ کا، جہاں پر وہ اپنے ہم منصب جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ان سے وہاں پر ملاقات کریں گے۔ اب اس میں کیا ہونا ہے، اور عمران خان صاحب جو مسلسل بات کر رہے ہیں جی کہ میرے خلاف سازش ہوئی اور جس طرح سے امریکہ کا اس میں ہاتھ ہے، اب اسی حوالے سے اب بلاول بھٹو صاحب نے بطور وزیر خارجہ جو خود وہ جا رہے ہیں، یہ پہلا دورہ یہیں کا کیوں رکھا، ماضی میں بھی وہاں پر جا چکے۔ پھر ایک اور ملاقات کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے DG ISI وہ بھی امریکہ میں ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور ان ملاقاتوں کا کیا معاملہ ہے اس پر بھی DG ISPR کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ DG ISI ممالک کے دورے پر ہنگامی طور پر یا کیوں گئے ہیں اور اس میں کیا بات ہوئی ہے، تو اس پر بھی موقف آ چکا ہے۔ تو یہ سب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی ہیں، اور اس پر فوج کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے DG ISI کے دورے پر اور امریکہ کے دورے پر، اور ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب فوری الیکشن چاہ رہے ہیں، فوری الیکشن وہ کہتے ہیں جی ہونے چاہیے، اور اس سے تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ مریم صاحبہ بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ جی فوری الیکشن ہو، فوری الیکشن ہو۔ تو اب رکاوٹ پھر کیا ہے، اور یہ رکاوٹ اگر ہے تو کیا صرف اتحادی ہیں اس میں رکاوٹ، یعنی پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے رہی، تو کس طرح سے کون بیچ میں آئے گا جو منائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی امریکی اور پاکستانی وزراء خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات سے چند روز قبل، اچھا یہ ڈان کی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ چھپ چکی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی اور پاکستانی وزراء خارجہ کی نیو یارک میں ملاقات سے چند روز قبل دونوں ممالک نے واشنگٹن میں سیکورٹی امور پر مذاکرات مکمل کر لیے ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے ڈائریکٹر جنرل ندیم انجم نے رواں ہفتے واشنگٹن میں 3 روز گزارے، جہاں انہوں نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور CIA ڈائریکٹر ولیم جے برنز سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے تاحال ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، مگر خیال کیا جا رہا ہے کہ ملاقات میں بات چیت کا مرکز دو طرفہ سیکورٹی خدشات اور افغانستان کے حالات رہے ہوں گے، کیونکہ امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کو مستحکم کرنے میں پاکستان مدد کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی امور پر آخری ملاقات جولائی 2021 میں ہوئی تھی، جب اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے جیک سلیوان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ پاکستانی وفد میں ISI کے سربراہ یعنی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شامل تھے۔ بعد ازاں جیک سلیوان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا تھا کہ ان کی بات چیت کا مرکز علاقائی روابط، سلامتی اور افغانستان میں تشدد میں کمی کی فوری ضرورت سے متعلق تھا۔ ISI کے موجودہ سربراہ کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں غیر معمولی بگاڑ کے بعد ہوا ہے، جس کی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ واشنگٹن نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرانے کی سازش کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے ایک پریس بریفنگ کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کے دعوے کو قیاس آرائیاں اور جھوٹ قرار دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کی راہ میں جھوٹ کو حائل نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، امریکہ اس کو جھوٹ قرار دے رہا ہے اور عمران خان صاحب اس کو بار بار سازش کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں، سازش ہوئی تھی اور سب کچھ۔ اچھا، پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کے دعوے سے متعلق جواب دیتے ہوئے امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پروپیگنڈا، غلط معلومات اور جھوٹ کو پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے دو طرفہ تعلقات کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔
27 مارچ کو اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے سابق وزیر اعظم نے اسلام آباد میں عوامی جلسے میں خط لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس خط میں یہ ثبوت ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بیرونی سازش رچائی گئی تھی۔ البتہ وائٹ ہاؤس، پینٹاگون، امریکی محکمہ خارجہ نے عمران خان کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ان دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی جناب دورے کے حوالے سے کہ کیا ہوا۔ اب اس پر اور الیکشن پر، جلدی الیکشنز پر فوج کا کیا موقف ہے، ڈی جی آئی ایس آئی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ جناب ہر طرف آپ کو یہ خبر مل جائے گی۔ میرے سامنے اس وقت اردو نیوز ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر نے کہا ہے کہ جلد الیکشن کا فیصلہ سیاست دانوں نے کرنا ہے، فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سیاستدان اس قابل ہیں، وہ بیٹھ کر بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی فوج کو کسی سیاسی معاملے میں بلایا گیا تو معاملہ متنازع ہو جاتا ہے۔ سیاستدان الیکشن کا فیصلہ بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے دوران سیاستدان فوج کو سیکورٹی کے لیے بلائیں گے تو اپنی خدمات پیش کر دیں گے۔ فوج کبھی بھی سیاستدانوں کو ملاقات کے لیے نہیں بلاتی۔ جب فوج کو درخواست کی جاتی ہے تو پھر آرمی چیف کو ملنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ساری کی ساری ذمہ داری سیاستدانوں پر ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار بابر کے مطابق پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج سے محبت کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا کردار عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا۔ مسلح افواج عوام کے کردار میں کسی قسم کی دراڑ نہیں آ سکتی۔ پچھلے چند دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے مسلح افواج کی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیے، بار بار درخواست کی ہے مسلح افواج کو سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں۔ ہمارے سیکورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ملک کی حفاظت کے اندر کوئی بھول چوک ہوئی تو معافی کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے تو اس کو فوج کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ پوری فوج ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ فوج اپنے آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فوج کے اندر تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ واضح کر دوں، جائز تنقید سے پرابلم نہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر تنقید نہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ واضح کر دوں، فوج کے اندر کسی بھی رینک میں کمانڈ کا عہدہ اہم ہوتا ہے۔ کسی بھی کور کی کمانڈ آرمی چیف کے بعد اہم عہدہ ہوتا ہے۔ یہ فیض حمید صاحب پر جس طرح مریم صاحبہ نے اور سابق صدر آصف علی زرداری نے جس طرح تنقید کی، اس حوالے سے بھی یہ بات بڑی عام ہے، کیونکہ انہوں نے کور کمانڈر کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا کہ جی ہماری 70% فوج ڈپلائمنٹ پر ہے، مختلف جگہوں پر کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت کامیابی حاصل کی ہیں۔ اب یہ جملہ بڑا اہم ہے جو آگے ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کے دوروں کو اوپن نہیں کیا جاتا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، امریکہ کے دورے کے حوالے سے ڈان میں خبر چھپی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے دوروں کو اوپن نہیں کیا جاتا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے بیک گراؤنڈ میں چلتے رہتے ہیں۔ تمام ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کے ساتھ ملاقات اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں کوئی ابہام پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آفیسر اور جوان سوسائٹی سے کٹ کر رہتے ہیں۔ جب افواہیں اور ادارے کے بارے میں غلط بات چیت ہوتی ہے تو ان تک بھی پہنچتی ہے۔ اس طرح کے بیانات سے ادارے کا مورال متاثر ہوتا ہے۔ آفیسر جوان ایک ہیں اور ہماری لیڈرشپ کا معیار بہت اعلیٰ ہے، اور انہوں نے دیگر باتیں بھی اس حوالے سے کہی ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے اور بڑے اہم موقع پر یہ بات آئی، کیونکہ یہ میں نے جس طرح آپ سے بتایا، آپ سے عرض کیا کہ ڈان نیوز میں خبر چھپ گئی ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے کی امریکہ کے، اور اس کے بعد اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جانا ہے۔ وہ معاملہ بھی پھر میڈیا میں ڈسکس ہونے لگا، اور پھر ارلی الیکشن کا بھی معاملہ ڈسکس ہونے لگا۔ تو اس پر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے واضح پیغام آیا ہے کہ جی یہ اب سیاستدانوں نے ہی حل کرنا ہے، اور ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں سے مسئلہ حل ہو نہیں رہا۔ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب اس پر اسٹیبلشمنٹ کو آنا چاہیے اور الیکشن کروائیں، میں کہتا ہوں، وہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور اب نون لیگ کو تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ لگتا ہے کہ وہاں سے یہی پیغام آ رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ یہ دی گئی ہے کہ جی میاں نواز شریف نے چونکہ 2 دفعہ حلف لیا ہے کہ کوئی بات نہیں بتائے گا، تو اب کوئی بات بتائی نہیں جا رہی، آ کر جناب اتحادیوں سے بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتحادیوں سے بات کریں گے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکا، اور اتحادیوں کو منانے کی کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکلیں یہاں سے، الیکشن کرائیں، چھوڑو کیسز بعد میں ختم ہوتے رہیں گے، یا اس میں تیزی لائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے کیسز ختم کرانے کے چکر میں ہم اپنی پارٹیاں ہی ختم کروا لیں، تو یہ نہ ہو۔ لیکن پھر یہ کھیل کیوں کھیلا تھا؟ زرداری صاحب اور فضل الرحمان کہیں گے کہ پھر یہ سارا کھیل کھیلنے کی اور پہلے کمٹمنٹ کی تھی، تو ہمیشہ پھر یہ نواز شریف صاحب کمٹمنٹ کیوں توڑتے ہیں؟ پہلے بھی چارٹ آف ڈیموکریسی کیا، سارا کچھ کیا، اور پھر دیکھا گیا اس سے پہلے کہ جناب سارا یہاں کھیل بنایا جا رہا تھا، اور اچانک پتہ لگا کہ جناب پرویز مشرف سے 10 سال کا معاہدہ کر کے یہ تو ملک سے ہی چلے گئے ہیں۔
تو یہ اب نہیں ہونا چاہیے، اس کھیل کو رکنا چاہیے۔ تو اس لیے زرداری صاحب چاہے ہوں، مولانا صاحب ہوں، ان کا بڑا پریشر ہوگا کہ معاملے کو آگے لے جایا جائے۔ فوج نے کہہ دیا جی ہمیں آپ بیچ میں نہ لائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو اپنی ٹرم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ فوری الیکشن مان رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے فوری الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اب دونوں صورتوں میں بربادی ہے نون لیگ کے لیے خاص طور پر۔ اب دیکھنا ہے کہ کڑوا گھونٹ کس طرح سے یہ لیا جاتا ہے، کیا سوچا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، اور کتنی جلدی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں۔ یہ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ قبل از وقت انتخابات کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ سوچ اگر یہ ہو کہ جی ہم وقت پورا کریں، کیونکہ کسی بھی طرح سے پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ سندھ کی گورنمنٹ کی 2023 اگست سے پہلے قربانی دیں۔ وہ تو دسمبر تک جانا چاہ رہے تھے، لیکن اب جب مین سٹیک ہولڈر بیچ میں نون لیگ ہے کہ جناب آگے وزیر اعظم ان کا ہے، وہی جب بھاگ رہے ہیں، پسپا اختیار کر رہے ہیں، تو باقی کون کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو لگتا ہے کسی کو بیچ میں آ کر کوئی معاملات کو سلجھانا ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ سری لنکا والی صورتحال جو ہے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس طرف جا سکتا ہے۔ میں بڑے محتاط انداز سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ وطن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کے حالات ہوں، لیکن بہرحال ہمیں حقیقت پسندی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو کوئی نہ کوئی فیصلہ جلد کرنا پڑے گا، ورنہ حالات سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔